बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम में आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूहुल कुद्स की शराकत आप सबके साथ हो। अजीज भाई और बहनों, मैं आप सबको आज की इस पाक इबादत में खुश आमदीद कहता हूँ। आए हम सब मिलकर दाखिले का गीत गाएंगे। ऐ प्रभु हम तेरे दर पर सिजदा करने आए हैं। ऐ प्रभु हम तेरे दर पर सिजदा करने आए हैं। अपने अपने दिल नजराने लेके तेरे दर आए हैं। अपने अपने दिल नजराने लेके तेरे घर आए हैं। ऐ प्रभु हम तेरे दर पर तेरी अज़मत के गुन गाए, तेरे प्यार के नगमे सुनाए। तेरी अज़मत के गुन गाए, तेरे प्यार के नगमे सुनाए। तेरी प्रस्तिश हम दो सना सब मिलकर करने आए हैं। ऐ प्रभु हम तेरे दर पर धरती की ये खलकत सारी और फलक की फौज वो बारी। धरती की ये हलकत सारी और फलक की फौज वो बारी। मुक्ति दाता जान के तुझको प्यार दिखाने आए हैं। मुक्ति दाता जान के तुझको प्यार दिखाने आए हैं। ऐ प्रभु हम तेरे दर पर। मसीह खुदावंद में मेरे अजीज भाई और बहनों, आज की इस पाक इबादत में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। जितने भी भाई बहन, दोस्त अहबाब, अजीज़ व कारब, तमाम कलीसिया के मेंबरान आज की पाक इबादत में शामिल हैं, मैं दिल की अथाह गहराइयों से आप सबको आज की इस इबादत में खुश आमदीद कहता हूँ। दुआ गो हूँ कि खुदा हमेशा आपके घरानों को वबा के इन दिनों में महफूज रखे, आपके घरानों को खुशियों और सलामती से भर दे। अजीज भाई और बहनों, आज हम ईद पाशका के 5वें इतवार की पाक इबादत में शामिल हैं और आज की तलावतों का मरकज खुदावंद यीशु मसीह राह, हक और जिंदगी बनते हैं कि वो खुद को अपने आप को कहते हैं कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं। जो कोई मेरे जरिए, मेरे वसीले बाप के पास आना चाहता है वो खुशामदीद है, वो वेलकम है कि वो मसीह खुदावंद के जरिए खुदा बाप के पास पहुंच सकता है। अजीजों, आज साथ ही साथ हम दुनिया के बेशतर ममालिक में और बिलखुसूस पाकिस्तान में भी मदर्स डे मनाते हैं, माओं के आलमी दिन को मनाते हैं। और इसलिए सबसे पहले मैं आज तमाम माओं को सलाम पेश करता हूँ, उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ सारी कुर्बानियों के लिए, सारे जज्बे के लिए, प्यार और मोहब्बत के लिए, जिस प्यार और मोहब्बत के साथ वो अपनी औलाद की परवरिश करती हैं और अपने ख़ानदान को मुत्तहिद रखती हैं।
عزیز بھائی اور بہنوں، ماں کا لفظ اور ماں کا کردار، ماں کا لفظ اور ماں کا کردار ہمارے خاندان کی بنیادی اکائی کو جوڑنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہم سب اس لیے بلائے گئے ہیں کہ اپنے والدین کا احترام کریں، ماؤں کی عزت کریں، ان کے کردار کو ہمیشہ بلند رکھیں اور ان سے محبت کریں، انہیں سلام پیش کریں، خراج تحسین پیش کریں۔ ماؤں کے اس عالمی دن کے موقع پر آج کی پاک عبادت میں ہم دعا بھی کریں گے، خدا ہماری ماؤں کو جو خدا میں سو گئی ہیں ابدی آرام عطا کرے، جو حیات ہیں انہیں اچھی زندگی اور اچھا فضل عطا کرے کہ وہ اپنے خاندانوں کے ساتھ خوشی کے ساتھ آج کا یہ دن منا سکیں۔ عزیز بھائی اور بہنوں، آج کی یہ پاک عبادت میں خدا کی نظر کرنا چاہتا ہوں بابو صادق جوزف کے لیے کہ مہربان خدا انہیں نور کے اعلیٰ ایوانوں میں جگہ عطا کرے۔ آج کی یہ پاک عبادت ان کے خاندان کی طرف سے گزارنے کی درخواست کی گئی ہے، اس لیے یہ عبادت بابو جی کے لیے، ان کی اولاد کے لیے ہم خدا کی نظر کریں گے۔ عزیزو، آئیں ہم اپنے گناہ گار ہونے کا اقرار کریں تاکہ واجب طور پر آج کی اس پاک عبادت میں شامل ہو سکیں۔ آئے ہم اپنے گناہ گار ہونے کا اقرار کرتے ہیں۔ توبہ کا عمل۔ اے میرے خدا، میں اپنے سارے دل سے پشیمان ہوں کہ میں نے تیری بےحد نیکی اور بزرگی کے خلاف گناہ کیا ہے۔ میں اپنے سب گناہوں سے نفرت کرتا ہوں کیونکہ وہ تجھ کو ناخوش کرتے ہیں۔ اے میرے خدا، تو جو سب پیار کے لائق ہے، اور میں مضبوطی سے ارادہ کرتا ہوں کہ تیرے پاک فضل کی مدد سے پھر ہرگز تجھے ناراض نہ کروں گا بلکہ گناہوں کی راہوں سے کنارہ کروں گا۔ آمین۔ قادر مطلق خدا ہم پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے۔ آمین۔ عزیزو، آئیں ہم سب مل کر کیریے گائیں گے۔ خدایا رحم کر، خدایا رحم، خدایا رحم کر، خدایا رحم، خدایا رحم کر، خدایا رحم، خدایا رحم کر، خدایا رحم۔ رحم میں رحم کے خدائے غفار کہ ہم نے کیے ہیں گناہ بے شمار۔ رحم میں رحم کے خدائے غفار کہ ہم نے کیے ہیں گناہ بے شمار۔ خدایا رحم کر، خدایا رحم، خدایا رحم کر، خدایا رحم۔ رحم میں بیماروں لاچاروں کے یار، بچا ہر بدی سے سکھا ہم کو پیار۔ رحم میں بیماروں لاچاروں کے یار، بچا ہر بدی سے سکھا ہم کو پیار۔ خدایا رحم کر، خدایا رحم، خدایا رحم کر، خدایا رحم۔ رحم روح اقدس تو دے زندگی، عطا کر ہمیں اب اور زندگی۔ رحم روح اقدس تو دے زندگی، عطا کر ہمیں امن اور زندگی۔ خدایا رحم کر، خدایا رحم، خدایا رحم کر، خدایا رحم۔ عزیز بھائی اور بہنوں، آئے ہم سب مل کر گلوریا گائیں گے۔ زبور 92 تیریاں صفتاں دے گاؤنیا گیت۔
तेरियां सिफतां दे गाने गीत करना शुक्र खुदा। तेरियां सिफतां दे गाने गीत करना शुक्र खुदा। मेरे रबाए है चंगी रीत करना शुक्र खुदा। मेरे रबाए है चंगी रीत करना शुक्र खुदा। वड्डे ते वेले शफकत तेरी, वड्डे ते वेले शफकत तेरी, रात दे वेले रहमत तेरी, रात दे वेले रहमत तेरी, करिए याद सदा ते करना शुक्र खुदा। मेरे रबाए है चंगी रीत करना शुक्र खुदा। 10 तारा एक साज बना के, 10 तारा एक साज बना के, बीन बरबत खुश रंग बजा के, बीन बरबत खुश रंग बजा के, करिए याद सदा ते करना शुक्र खुदा। मेरे रबाए है चंगी रीत करना शुक्र खुदा। अजीज भाई और बहनों, आए हम सब दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। ऐ रहीम खुदा, तेरी तरफ से हमें मखलसी मिलती और तनबीयत हासिल होती है। अपने प्यारे फर्जंदों पर करम से निगाह कर, ताकि मसीह पर ईमान लाकर तुझसे सच्ची आज़ादी और दायमी मेरास पाएं। ऐ कदूस खुदा, तेरी पाक हजूरी में इल्तजा करते हैं। माओं के आलमी दिन के मौका पर अपनी तमाम माओं के लिए कि ऐ कदूस खुदा, तूने माँ को बुलंद रुतबा अता किया है, उससे सरफराजी अता की है, उसे खालिक की तहलीक में शामिल किया है। कि मेहरबान खुदा, जिस तरह खालिक ने दुनिया को बनाया, माँ भी दुनिया में आकर को क्रिएटर बनती है। आज हम अपनी माँओं को याद करके उन्हें सलाम पेश करते हैं, खराज तहसीन पेश करते हैं, उनकी कुर्बानियों के वसीले से तेरा शुक्र अदा करते हैं और दुआ मांगते हैं कि तू हमारी माँओं को जो तुझ में अब्दी नींद सो गई हैं, हमेशा का आराम अता कर। और जो माएँ हयात हैं, ऐ कदूस खुदा, उन्हें अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती बख्श। मेहरबान खुदावंद खुदा, बख्श दे कि वो माएँ हमेशा अपने ख़ानदान के लिए इत्तेहाद का, यगानगत का, प्यार और मोहब्बत का, तेरी लाजवाल मोहब्बत का निशान और अलमबदार ठहरती रहें। हम ये दुआ मांगते हैं मसीह खुदावंद के वसीले से, आमीन। अजीज भाई और बहनों, आए हम सब आज की पहली तलावत सुने। हमारे लिए आज की पहली तलावत रसूलों के अमाल, उसका 6वां बाब, पहली 7 आयात, 6ठा बाब, पहली 7 आयात। उन दिनों में जब शागिर्दों का शुमार बढ़ता जाता था, तो यूनानी इब्रानियों से कुड़कुड़ाने लगे, क्योंकि उनकी बेवाओं की रोजाना खबरगिरी में गफलत होती थी। तब उन 12 ने शागिर्दों की जमायत की मजलिस करके कहा, मुनासिब नहीं कि हम खुदा के कलाम को छोड़कर दस्तरखानों की खिदमत करें। बस ऐ भाइयों, अपने में से 7 नेक नाम अशखास को चुन लो, जो रूहुल कुद्स और हिकमत से भरे हुए हों, ताकि हम उनको उस काम पर मुकर्रर करें
لیکن ہم خود دعا اور کلام کی خدمت میں مشغول رہیں گے۔ یہ بات ساری جماعت کو پسند آئی اور انہوں نے استفانس نامی ایک مرد چن لیا جو ایمان اور روح القدس سے بھرا ہوا تھا، اور ساتھ ہی فیلیبوس اور پروکورس اور نیکانور اور تیمون اور پرمانس اور انطاکیہ کا ایک نو مرید نکولاؤس، اور انہیں رسولوں کے آگے لا کھڑا کیا، جنہوں نے دعا کرتے ہوئے ان پر ہاتھ رکھے، اور خدا کا کلام پھیلتا رہا، اور یروشلم میں شاگردوں کا شمار بہت ہی بڑھتا گیا، بلکہ کاہنوں کا ایک بڑا گروہ بھی دین کے ماتحت ہو گیا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، آمین۔ ہم ہوشانہ میں سے گیت گائیں گے 37 صفحہ نمبر 28۔ میری راہ کے واسطے روشنی، یہ بائبل مقدس، میری زندگی ہے میری جان بھی، یہ بائبل مقدس، ہمیشہ کے جیون کا پانی ہے یہ، اسے میں پیوں، اسے پی کے پھر زندگی میں کبھی نہ پیاسا رہوں، مٹائے میری روح کی تشنگی، یہ بائبل مقدس، میری زندگی ہے میری جان بھی، یہ بائبل مقدس، میری رات کی تیرگی میں صدا اجالا کرے، نئی منزلوں اور نئی صبحوں کا یہ پیغام دے، میری جان کو بخشے آسودگی، یہ بائبل مقدس، میری راہ کے واسطے روشنی، یہ بائبل مقدس۔ ہم آج کی دوسری تلاوت سنیں۔ ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت مقدس پطرس رسول کا پہلا خط، اس کا دوسرا باب 4 سے 9 آیت تک۔ عزیزو، خداوند زندہ پتھر کے پاس آؤ، جسے آدمیوں نے تو رد کیا مگر خدا نے اسے چن لیا اور معزز جانا، اور تم زندہ پتھروں کی مانند روحانی گھر بنتے جاؤ، یعنی ایک مقدس کہانت جو یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا کو پسندیدہ روحانی قربانیاں گزارنے۔ اس لیے نوشتہ میں یہ پایا جاتا ہے کہ دیکھ، میں صہیون میں ایک پتھر رکھتا ہوں جو منتخب اور کونے کا سرا اور قیمتی ہے، اور جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہرگز شرمندہ نہ ہوگا۔ پس وہ تمہارے واسطے جو ایمان لائے ہو عزت کا باعث ہے، مگر جو ایمان نہیں لاتے ان کے لیے جو پتھر معماروں نے رد کیا، وہ کونے کا سرا اور ٹھیس لگنے کا پتھر اور ٹھوکر کھانے والی چٹان ہوا۔ پس وہ کلام پر ایمان نہ لا کر ٹھوکر کھاتے ہیں، اور اسی کے لیے وہ بھی مقرر ہوئے تھے۔ لیکن تم چنی ہوئی نسل اور شاہی کہانت اور مقدس قوم اور میراث کی امت ہو،
ताकि तुम उसकी खूबियां ज़ाहिर करो जिसने तुम्हें तारीकी से अपने अजीब नूर में बुलाया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। आमीन। अजीज भाई और बहनों, आए हम मिलकर नारे हम्द गाएंगे। यीशु ही उस्ताद, यीशु ही राह, यीशु ही हक और जिंदगी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु ही उस्ताद, यीशु ही राह, यीशु ही हक और जिंदगी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो, के साथ भी हो। हमारे लिए आज की इंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस यूहन्ना। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसका 14वां बाब पहली 12 आयात में से हम सुनेंगे। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, तुम्हारा दिल ना घबराए। तुम खुदा पर ईमान लाते हो तो मुझ पर भी ईमान लाओ। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुम्हें कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। और जब मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा तो फिर आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले लूंगा, ताकि जहां मैं हूं तुम भी हो, और जहां मैं जाता हूं तुम जानते हो, और वहां की राह तुम जानते हो। तोमा ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, हम नहीं जानते कि तू कहां जाता है, तो हम वो राह क्यों कर जाने। यीशु ने उससे कहा, राह और हक और जिंदगी मैं हूं। कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। अगर तुम मुझे जानते तो मेरे बाप को भी जानते, और अब से तुम उसे जानोगे और तुमने उसे देखा है। फिलिप्पुस ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, बाप को हमें दिखा तो हमारे लिए बस है। यीशु ने उससे कहा, ऐ फिलिप्पुस, मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूं, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने बाप को देखा है। फिर तू किस तरह कहता है कि बाप को हमें दिखा? क्या तुझे यकीन नहीं कि मैं बाप में हूं और बाप मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी तरफ से नहीं कहता, लेकिन बाप जो मुझ में रहता है वही अपने काम इंजाम देता है। मेरा यकीन करो कि मैं बाप में हूं और बाप मुझ में है, नहीं तो कामों ही के सबब से यकीन करो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मुझ पर ईमान लाता है वो भी ये काम करेगा जो मैं करता हूं, बल्कि इनसे भी बड़े काम बड़े करेगा, क्योंकि मैं बाप के पास जाता हूं। पाक अंजील के वसीले से हम सब की खताएं मिटाई जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। आमीन। अजीज भाई और बहनों,
آج جتنے بھی بھائی بہن لائیو اس پاک عبادت میں شامل ہیں، میں ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے وقت نکال کر آج کی اس عبادت میں شامل ہونا سمجھا۔ عزیزو، آج عید پاشکا کا 5واں اتوار ہے۔ ہم نے گزشتہ اتوار بیڑ خانہ کے بارے میں سنا کہ خداوند یسوع مسیح خود کو کہتے ہیں کہ میں بیڑ خانے کا دروازہ ہوں۔ آج کی پاک انجیل میں بڑی خوبصورت ایمانی بات کہی گئی ہے کہ خداوند یسوع مسیح اپنے آپ کو جواباً کہتے ہیں کہ میں راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، یہ فقرہ، یہ سینٹنس ہم بے شمار دفعہ سنتے آئے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اپنے آپ کو کہتے ہیں راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ مسیح خداوند راہ ہے جو باپ کے پاس لے جاتا ہے، حق ہے، حقیقت ہے، سچائی ہے، ایٹرنل ٹروتھ ہے، اور ہمیشہ کی زندگی ہے۔ ہمیشہ کی زندگی، نہ صرف زندگی بلکہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ آج خداوند یسوع مسیح جب یہ کلمات ادا کرتے ہیں تو وہ اپنے شاگردوں کو تیار کرتے ہیں۔ وہ انہیں کہتے ہیں کہ جیسا ہم نے آج کی پاک انجیل میں سنا ہے، اس سے پیچھے چند آیات، تمہارا دل نہ گھبرائے، تمہارا دل نہ گھبرائے، اگر تم خدا پر ایمان لاتے ہو تو مجھ پر بھی ایمان لاؤ۔ عزیزو، میں نے کہا کہ یہ انجیل مقدس ایمان کی کاملیت کو، ایمان کے راستے کو، ایمانی طرز زندگی کو بیان کرتی ہے۔ ایمان کس چیز پر؟ خدا پر اور خداوند یسوع مسیح پر۔ جس شخص کا ایمان خداوند یسوع مسیح پر ہے، خدا پر ہے، وہ گھبراتا نہیں۔ دیکھیں، پاک انجیل شروع ہی تلقین سے ہو رہی ہے، نصیحت سے۔ تمہارا دل نہ گھبرائے، اگر تم خدا پر ایمان لاتے ہو تو مجھ پر بھی ایمان لاؤ۔ دل گھبرانا کب ہوتا ہے شروع؟ کہ جب ہم کسی بہت بڑی مشکل میں ہوتے ہیں تو کیا ہے؟ دل گھبرانے لگ جاتا ہے کہ پتہ نہیں آگے کیا ہوگا۔ اور یہی شاگردوں کی حالت ہے، ان رسولوں کی حالت ہے کہ خداوند یسوع مسیح باپ کے پاس جانے لگے ہیں، تیاری ہو رہی ہے ان کی، اور خداوند یسوع مسیح کو پتا ہے کہ اب انہوں نے ڈرنا ہے، گھبرانا ہے، خوف زدہ ہونا ہے، انہوں نے کمزور ہو جانا ہے، ڈر نے ان کے دل و دماغ پر طاری ہو جانا ہے۔ خداوند یسوع مسیح پاک انجیل کا آغاز ہی اس تلقین سے کر رہے ہیں، تمہارا دل نہ گھبرائے، اگر تم خدا پر ایمان رکھتے ہو تو مجھ پر بھی ایمان لاؤ۔ میں کہاں پر جا رہا ہوں؟ تمہارے لیے جگہ تیار کرنے جاتا ہوں۔ عزیز بھائی اور بہنوں، ہمارے ایمان کی سب سے بڑی اکائی اور ایمانی امید اس جگہ کی تیاری پر ہے، اس جگہ کے تیار ہونے پر کہ یہ کون سی جگہ ہے کہ جو خداوند یسوع مسیح میرے اور آپ کے لیے تیار کرنے جاتے ہیں۔ وہ جگہ یہاں زمین پر کیوں نہیں کہ جو خدا نے میرے اور آپ کے لیے تیار کی ہو، لیکن پاک انجیل میں لکھا ہے میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں۔ اور سب سے خوبصورت اس پاک انجیل کا فکر آنے لگا ہے کہ جہاں میں ہوں وہیں تم بھی ہو۔ عزیز بھائی اور بہنوں، جگہ تیار کرنے خداوند یسوع مسیح جاتے ہیں، اور جگہ کون تیار کرتا ہے؟ میں جب پاک انجیل کی اور آج کی پاک تلاوتوں کی اور ہوملی کی تیاری کر رہا تھا تو مجھے یاد آ رہا تھا جگہ تیار کرنا، میں اس کو کس چیز سے تشبیہ دوں؟ تو مجھے یاد آیا کہ جب ہم سیمنری میں تھے تو گیسٹ انچارجز ہوا کرتے تھے جو گیسٹ روم تیار کرتے تھے، یعنی یہ خدمت ہے، کمرہ تیار کرنا کسی گیسٹ کے لیے، آنے والے کے لیے۔ یا ہم اپنے گھروں میں بھی دیکھتے ہیں
کہ اگر کوئی مہمان آئے تو اس کے لیے کیا تیار کیا جاتا ہے؟ جگہ تیار کی جاتی ہے جہاں اس نے رہنا ہے، ٹھہرنا ہے، جہاں پر وہ رکے گا، بیٹھے گا، یا جہاں پر وہ بیٹھ کر کھائے پیے گا۔ یعنی یہ تیاری ہے۔ خداوند یسوع مسیح کو فکر کتنی ہے کہ میں تم سے پہلے جاتا ہوں تاکہ میں کیا کروں؟ جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں۔ عزیز بھائی اور بہنوں، یہ خداوند یسوع مسیح خدمت جو اپنی ہے اس کو جاری ہی رکھ رہے ہیں۔ اگر اس انجیل کا پس منظر دیکھا جائے، سیاق و سباق دیکھا جائے، تو یہ انجیلی اقتباس جب خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوتے ہیں تو اس کے بعد کا آنے والا انجیلی اقتباس ہے فوراً۔ اور دیکھیں پھر بھی خداوند یسوع مسیح خدمت کے ہی عنصر کو، خدمت کے عمل کو اپنی زندگی میں جاری و ساری رکھتے ہیں کہ خدمت خدا کا جو ہے وہ اس کی صفت ہے، خدمت کرنا۔ خداوند یسوع مسیح جگہ تیار کرنے جاتے ہیں، اور خوبصورت بات کہ جہاں میں ہوں وہیں کیا ہو؟ تم بھی ہو۔ جہاں میں ہوں وہیں تم ہو۔ دیکھیں ہمارے ایمان کی سب سے بڑی بات ہم یہ رسولوں کے عقیدے میں پڑھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح خدا کے دہنے ہاتھ جا بیٹھا، خدا کے دہنے ہاتھ بیٹھنا۔ اور دیکھیں یہ وہی جگہ ہے جہاں خداوند یسوع مسیح میرے اور آپ کے لیے جگہ تیار کرنے جاتے ہیں۔ بس ہم نے ایمان رکھنا ہے، گھبرانا نہیں۔ خدا کے دہنے ہاتھ، مسیح کے دہنے ہاتھ، مسیح کے ساتھ جہاں میں ہوں وہیں تم بھی ہو۔ عزیز بھائی اور بہنوں، کیا ہوتا ہے اکثر اوقات کہ ہم اپنی زندگی میں شاید کبھی کبھار بڑے خود غرض ہونے لگ جاتے ہیں، اور شاید انسان ہوتے ہوئے یہ انسانی آزمائش ہے، انسانی کمی کمزوری ہے کہ میں اگر کسی بیسٹ جگہ پر گیا ہوں تو اگر میں کسی بیسٹ جگہ پر رہ رہا ہوں تو میں نہیں چاہوں گا کہ کوئی اور بھی آ کر وہاں رہے۔ مثال کے طور پر کوئی اگر یورپ میں آ گیا تو وہ نہیں یہ کہے گا کہ جو پاکستان میں ہے وہ بھی آ کر یورپ میں رہے۔ یعنی بیسٹ جگہ کا چناؤ ہم عموماً اپنے لیے کرتے ہیں، اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے، یا اپنے کسی بہن بھائی کے لیے، خاندان کے کسی فرد کے لیے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہم یہی ہر ایک کے لیے اس چیز کا چناؤ نہیں کریں گے۔ لیکن یہ آیت سب سے خوبصورت آیت اور مجھے لگی آج کہ جہاں میں ہوں وہیں تم ہو۔ کوئی تفریق، کوئی امتیاز نہیں رہ گیا۔ ایمان نے ہمیں مسیح کے ساتھ ایک کر دیا ہے، ایک بنا دیا ہے کہ جو شخص خدا پر ایمان رکھتا ہے، خدا پر ایمان لاتا ہے، خدا کے بھیجے ہوئے ممسوح پر ایمان لاتا ہے، خداوند یسوع مسیح جو کلمہ ہے، متجسد ہوا ہے، اس پر ایمان لاتا ہے، وہ کہاں ہوگا؟ وہ خدا کی نظر میں خدا کے ساتھ۔ جہاں میں ہوں وہیں تم ہو، اور میں باپ کے پاس جاتا ہوں۔ دیکھیں اسی پاک انجیل کا جو آگے ہے، آگے والا حصہ، خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں میں باپ کے پاس جاتا ہوں اور اس کی راہ تم جانتے ہو۔ اور دیکھیں توما رسول کو ہم ہمیشہ شکی توما کے رسول سے یاد رکھتے ہیں، لیکن ہمارے ایمان کی ایک اور بڑی اس میں باتیں ہیں۔ توما رسول شکی ضرور ہے، لیکن وہ چیزوں کو میں اسے ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہ امپیریسسٹ ہے، جو تجرباتی طور پر دیکھنا چاہتا ہے کہ کس طرح یہ ممکن، کس طرح ہے، تجربہ کر کے، جس طرح سائنٹسٹ تجربے کرتے ہیں۔ پاک انجیل میں جب رسولوں پر خداوند یسوع مسیح کا ظہور ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے جب تک میں مسیح کے ہاتھوں میں جہاں پر میخ ہیں کیلوں کے، وہاں اپنی انگلی ڈال کر نہ دیکھ لوں، پسلی میں انگلی ڈال کر، تجرباتی۔ یہاں پر بھی وہ آج خداوند یسوع مسیح سے مکالمہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، اور وہ تجرباتی الفاظ کہتا ہے کہ خدا ہم نہیں جانتے کہ رستہ کیسا ہے، وہ راہ کیسی ہے، وہ راہ کون سا ہے جو خدا کے پاس جاتا ہے۔ میں جا رہا ہوں باپ کے پاس اور تم جانتے ہو کہ تم نے کس طرح جانا ہے۔ اور دیکھیں توما رسول ہماری ایمانی جو
क्वेश्चन ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے سامنے جو ہے اٹھاتا ہے ہمارا ایمانی سوال کہ اے خداوند ہم نہیں جانتے کہ رستہ کیسا ہے، کون سی جگہ ہے، کیسے ہو کر جانا ہے، ہمیں کچھ نہیں پتا۔ تو خداوند یسوع مسیح جواباً یہ الفاظ کہتے ہیں کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ عزیز بھائی اور بہنوں، ہم آج کل بہت زیادہ نیویگیٹر کا استعمال کرتے ہیں، میپس، نیویگیشنز جو گاڑیوں میں لگے ہوئے ہیں، یا ہمارے موبائل فونز پر ایسی ایپس ہیں جن میں ہم کسی جگہ کا تعین کرتے ہیں تو ہم اس جگہ کا نام لکھ کر راستہ ڈھونڈ لیتے ہیں کہ ہم نے وہاں جانا ہے، اور جب تک ہم لوکیشن پر پہنچ نہ جائیں وہ ہمیں گائیڈ کرتا رہتا ہے کہ اتنے میٹر جا کر ٹرن لیفٹ، ٹرن رائٹ، یعنی نیویگیشن۔ آج پاک انجیل میں ہمارے لیے ایک نیویگیشن جو ہے وہ لگ گیا ہے، اور نیویگیشن کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح، باپ کے پاس جانا ہے جو ڈیسٹینیشن ہے، خدا باپ کی بادشاہی میں جانا ہے جو ہمارا گھر ہے، ہماری منزل ہے، جہاں پر ہم سب نے جانا ہے۔ اس کی نیویگیشن جو ہے وہ ایک ہی رستے سے ہو کر جاتی ہے، اور وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ اس کے بغیر ہم کیا ہوں گے؟ کوئی کسی اطراف میں چلا جائے گا، کوئی کسی اطراف میں چلا جائے گا، اور ہم سب گمراہ ہو جائیں گے، ہم سب گمراہ ہو جائیں گے۔ اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ کس کو فالو کرنا ہے؟ کون سا ایسا راستہ ہے جس کا چناؤ کرنا ہے؟ خداوند یسوع مسیح استعارتاً، جس کو ہم کہتے ہیں اردو میں کہ ایلیگوریکلی، خداوند یسوع مسیح اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ راہ میں ہوں، حق میں ہوں، حقیقت میں ہوں، سچائی، ٹروتھ، ایٹرنل ٹروتھ، کہ خداوند یسوع مسیح باپ کا کلمہ ہے، باپ کا ممسوح ہے، بھیجا ہوا ہے، نجات دہندہ ہے۔ جو اس کی پیروی کرتا ہے، جو اس کے کلام کی پیروی کرتا ہے، وہ خدا کے پاس پہنچتا ہے۔ جو اس کی زندگی کے پیچھے چلتا ہے وہ خدا کے پاس پہنچتا ہے، وہ ابدی زندگی میں داخل ہوتا ہے۔ عزیز بھائی اور بہنوں، پاک انجیل میں تیسری اہم بات جو کہ آج پھر ایک اور سوال ہے جو فیلبوس خداوند یسوع مسیح سے کرتے ہیں کہ باپ کے پاس جانا تو ہے، باپ کے پاس جانا ہے، وہ منزل ہے، تو ہمارا رسول راستے کے بارے میں پوچھتا ہے، لیکن فیلبوس بڑا سمارٹ بنتا ہے، وہ شارٹ کٹ ڈھونڈنا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح سے سوال کرتا ہے کہ اگر باپ کو ہمیں دکھا تو ہمارے لیے کیا ہے؟ بس ہے، ہمیں کسی اور چیز کی، کسی اور راستے کی ضرورت نہیں۔ اگر ہم باپ کو دیکھ لیتے ہیں تو ہمارے لیے کیا ہے؟ بس ہے، ختم، اس کے بعد ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ خداوند یسوع مسیح سے کہتے ہیں کہ جس نے مجھے دیکھا ہے اس نے کیا کیا ہے؟ باپ کو دیکھا ہے، میں باپ کا بھیجا ہوا ہوں۔ اگر کوئی مجھ پر ایمان نہیں لاتا تو وہ میرے بھیجنے والے پر ایمان نہیں لاتا، اور اگر وہ ایمان نہیں لاتا تو اس کو میرے کاموں کو دیکھ کر ہی ایمان لے آنا چاہیے۔ عزیز بھائی اور بہنوں، خدا کو دیکھنا ہر ایک شخص کی زندگی کی خواہش ہے، خواب ہے، خدا کو دیکھنا۔ اور دیکھیں، فیلبوس آج یہی سوال کرتا ہے کہ اگر ہم خدا کو دیکھ لیں گے تو ہمارے لیے بس ہے، باپ کو دیکھ لیں تو ہمارے لیے بس ہے۔ عزیز بھائی اور بہنوں، جس نے باپ کو دیکھنا ہے وہ مسیح کو دیکھے، کیونکہ مسیح باپ کا چہرہ ہے۔ مسیح خدا کا متجسد ہونا، کلام کا جسم لینا، باپ کے جو باپ ہے اس کا متجسد ہونا ہے، اس کا ہمارے درمیان آ کے رہنا ہے۔ اور عزیزو،
اگر ہم باپ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم ایمان کی آنکھوں سے ہی اسے خداوند یسوع مسیح میں، اس کے کاموں میں، اس کے نجات بخش منصوبے میں، اس کی قربانی میں، اس کی زندگی میں، اس پاک قربانی میں، پاک یوخرس میں اسے دیکھتے ہیں، اسے ڈھونڈتے ہیں کہ وہ باپ کا مظہر ہے، باپ کا اظہار ہے، باپ کو ظاہر کرتا ہے۔ اس لیے آج ہم نے ایمان کا دامن چھوڑے بغیر خدا کو دیکھنا ہے، خدا کو ڈھونڈنا ہے۔ عزیز بھائی اور بہنوں، خدا پر ایمان لانے کی سب سے بڑی آزمائش، میں ایک چیز پر غور کر رہا تھا، سب سے بڑی آزمائش ہمارا نیم گرم ہونا ہے، ایمان میں نیم گرم ہونا، یا سوئے رہنا جسے ہم کہتے ہیں، بے ہوش رہنا یا بیدار نہ رہنا، ایسی حالت کہ ایمان میں نیم گرم ہونا، لوک وارم، کہ جو شخص ایمانی طور پر گرم نہیں ہے، سرگرم نہیں ہے، وہ خدا کو دیکھ نہیں پاتا، وہ خدا کے ساتھ رہ بھی نہیں پاتا، وہ اس راستے پر چل بھی نہیں پاتا، اس کے لیے خدا زندگی، راستہ یا حق نہیں بن پاتا۔ سب سے بڑی آزمائش لوک وارم ہونا ہے، نیم گرم ہونا ہے۔ لیکن عزیزو، ہم نے آج یہ عہد کرنا ہے کہ ہم نے اچھے راستے کا چناؤ کر کے سرگرمی کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ خدا کے پیچھے چلنا ہے۔ اچھے راستے کا چناؤ، اچھے راستے کا چناؤ اور وفاداری، یہ دونوں ہمیں ہماری حقیقی منزل پر لے کر جا سکتے ہیں۔ راستہ اور رہبر دونوں بڑے ضروری ہیں۔ راستہ اچھا چننا اور رہبر اچھے کے پیچھے چلنا، یہ دونوں بہت ضروری ہیں کہ اگر ہم اچھے رہبر کا چناؤ کریں گے جو خود غرض نہیں، جس کا کوئی اپنا موٹیو نہیں، وہ صرف اور صرف خدمت کے موٹیو سے آتا ہے، اور وہ غیر مسند نہیں، ان آتھورائزڈ نہیں، بلکہ وہ آتھورائزڈ ہے، وہ خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہے، چنا گیا ہے، ممسوح ہے، وہ خدا کی خدمت کرتا ہے۔ اگر ہم اس رہبر کا اور اس راستے کا چناؤ کریں گے تو ہماری منزل جو ہے وہ بہت دور نہیں۔ لیکن اگر ہم راستہ ہی بٹکا ہوا، یعنی ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے پاس بہت ساری چوائسز آ جاتی ہیں کہ ہم کسی ایسے چوک پر کھڑے ہیں، چوراہے پر کھڑے ہیں جہاں بہت سارے راستے، رائٹ لیفٹ، آگے کو دائیں بائیں جا رہے ہیں۔ ہم نے سرگرمی سے، نیم گرم ہو کر نہیں، ایمان کے ساتھ کسی اچھے راستے کا چناؤ کرنا ہے۔ اچھے راستے کا، اچھے رہبر کا چناؤ کریں گے، ہم اپنی منزل کے بہت قریب ہیں۔ اور اگر ہم اچھے راستے کا، اچھے رہبر کا، اچھی منزل کا چناؤ نہیں کریں گے تو ہم بھولے بھٹکے راستوں پر جو ہے وہ گمراہی کے راستوں میں چلتے رہیں گے، اور پھر شاید بڑی دیر ہو جائے ہمیں واپس آنے میں، اور پھر ایک دفعہ وہ راستہ لینے میں، خداوند یسوع مسیح جس راستے کی بات کرتے ہیں۔ عزیزو، ہم نے سرگرم ہو کر اچھے راستے کا چناؤ کرنا ہے۔ آج عزیزو، دوسری اہم بات پاک انجیل کے حوالے سے ہٹ کر ماؤں کا عالمی دن ہے، ماؤں کا عالمی دن ہے۔ ہم پاکستان میں، دنیا کے بے شمار ممالک میں، شاید بیلجیم میں نہیں، لیکن دنیا کے بے شمار ممالک میں ہم ماؤں کا عالمی دن مناتے ہیں۔ سب سے پہلے میں تمام ماؤں کو جو اس وقت عبادت میں مجھے لائیو دیکھ رہی ہیں سلام پیش کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان کی خدمت کے لیے، ان کی قربانی کے لیے، ان کے لازوال پیار اور محبت کے لیے جو وہ ہم سے رکھتی ہیں، اپنے بچوں سے رکھتی ہیں، اور جس کے وسیلے سے وہ اولاد کو اس دنیا میں لے کر آتی ہیں۔ ماؤں کو سلام اور خراج تحسین۔ عزیز بھائی اور بہنوں، میں اپنے ایک دوست سے ماؤں کے عالمی دن کے حوالے سے ڈسکشن کر رہا تھا۔ ہم بے شمار تصویریں دیکھتے ہیں
बेशुमार गाने फेसबुक पर, यूट्यूब पर, या लोग हमें फॉरवर्ड करते हैं हैप्पी मदर्स डे, बेशुमार। या हम खुद भी पोस्ट करते हैं अच्छी अच्छी कोटेशंस माँ के हवाले से, या अच्छी अच्छी जो कलमात हैं माँ के हवाले से, हमारी जो ख्यालात हैं, हमारी सोचें हैं, हम उनको अल्फाज में परो कर बयान करते हैं। तो मैं ऐसी ही डिस्कशन जो है वो किसी से कर रहा था। तो लेकिन आप गौर करें कि सारी डिस्कशन, सारी कोटेशंस, उनमें से 80% डिस्कशन, और मां को जब भी याद किया जाता है तो क्या है, सारी कोटेशन, सारी शायरी या जो कुछ भी फेसबुक पर या मीडिया पर हम देख रहे हैं, 80% क्या है, वो दुख में बयान किया जाता है। मैं ये बात पर बड़ा गौर कर रहा था कि शायद कुछ लोगों की माएँ नहीं हैं तो वो बड़ा दुख और रंजीदा हो जाते हैं। लेकिन अजीज भाई और बहनों, मैं ये समझता हूं कि मां होना जिंदगी की और खुशी की अलामत है। इसलिए हमने जो 80% दुख की कोटेशनें लगाते हैं, या दुखी गाने लगाते हैं, या दुखी वो चीजें अल्फाज लिखते हैं, शायद उससे बढ़कर हमें 80% या 100% हमें मां के लिए खुशी और खुदा का शुक्र अदा करने के अल्फाज जो हैं वो लिखने चाहिए। मां जो है वो बहुत बुलंद रुतबा है, मां का रुतबा बहुत बुलंद रुतबा है। वो को क्रिएटर बनती है। मुझे उर्दू में इसके लिए कोई लफ्ज जो है वो नहीं मिल रहा था कि एक खुदा ने दुनिया को बनाया, तहलीक किया, और दूसरा मां जो है वो भी तहलीक के अमल को जारी रखे हुए है, क्रिएटर एंड को क्रिएटर। और इसलिए हम मां को, मां की अकीदत को, मां से मोहब्बत को, मां की कुर्बानियों को, मां की खिदमत को हम अल्फाज में नहीं परो सकते। हम अल्फाज में कभी भी उनको कलमबंद नहीं कर सकते। मां से अकीदत, मां से प्यार इसी तरह है कि जिस तरह समंदर की गहराइयों को, समंदर की वुसअतों को मापना हो, कि हम माप सकें, हम जान सकें कि समंदर में कितना पानी है, कितनी गहराई है, कितनी वुसअत है उसकी। मां का प्यार, मां की मोहब्बत, मां की जिंदगी, मां की कुर्बानियां, अगर शायद हम समंदरों को जान भी लें, मां की प्यार, मोहब्बत, कुर्बानियां, लाजवाल प्यार और मोहब्बत शायद समंदरों से भी बहुत गहरा है, बहुत गहरा है, बहुत गहरा है। अजीज भाई और बहनों, मां हमारी जिंदगी है, हमारा आज है, हमारी जिंदगी और हमारा आज है। आज हम जो कुछ भी हैं वो हमारी माँओं की खिदमत, प्यार और उनकी दुआओं के वसीले से हैं, उनकी दुआओं के वसीले से हैं। मैं हमेशा इस बात को बड़े वसूख के साथ, बड़ी कन्विक्शन, वसूख के साथ बयान करता हूं। देखिए, मां शायद जिस्मानी तौर पर हमारे साथ ना हो, मेरी मां भी नहीं है मेरे साथ जिस्मानी तौर पर, ना मेरे खानदान के साथ है। आप में से बेशुमार ऐसे वालिदैन हैं, बहन भाई हैं जिनकी माएँ जो हैं उनके साथ नहीं हैं। लेकिन अजीज भाई और बहनों, शायद मां जिस्मानी तौर पर हमारे साथ ना हो, लेकिन वो मुझ में और आप में जिंदा जरूर रहती है। मैं ये बात दोहराना चाहूंगा, शायद जिस्मानी तौर पर वो मेरे साथ नहीं, लेकिन वो मुझ में जिंदा है, वो कभी मरती नहीं। मां कभी नहीं मरती, वो मुझ में, मेरे बहनों और भाइयों में इकदार के जरिए, किसी का चेहरा मां की तरह है, किसी की आंखें, किसी का नाक, किसी के बाल, किसी के कान, किसी की शख्सियत, किसी का किरदार, वो सब मां का जो कुछ भी जिंदगी है वो मुझ में और आप में परोई हुई है। अजीज भाई और बहनों, माएँ कभी नहीं मरती, वो हम में परोई हुई हैं।
मेरी अपनी बड़ी बहन जो है, मैं हमेशा उन्हें यही समझता हूं कि वो मेरी माँ की बिल्कुल फोटो कॉपी हैं, कि उनकी जिंदगी बड़ी मेहनत और बड़ी धीमी मिजाज और मेहनत करने वाली जिंदगी है। और मेरी माँ ने भी बड़ी मेहनत की, बड़ी खिदमत की, अपने खानदान की, अजीज़ वकारब की, और बड़ी अच्छी जिंदगी गुजारी। और कुछ लोग शायद मुझे भी कहते हैं कि फादर जी तुहाडी शक्ल जिहड़ी ना तुहाडी मामा की तरह लगती है। तो ये माँ जो है, मेरा ईमान है, यकीन है कि माँ मुझ में जिंदा है। अजीज भाई और बहनों, माँ जिंदगी है, खुशी है और भरपूरी की जिंदगी है। माँ जिंदगी है। और हम आज तो माँओं का आलमी दिन मना रहे हैं, लेकिन माँ का दिन आज शायद एक दिन है उनको खराज तहसीन पेश करने का। और मैं इस बात का भी कायल हूं कि माँ का कोई एक दिन नहीं, माँ का दिन, हर दिन माँ का दिन है। हर दिन माँ की खिदमत, माँ से प्यार, माँ की मोहब्बत को खुदा के हुजूर शुक्रगुजारी के तौर पर गुजारने का दिन है। तमाम बच्चे जो इस तरह माँओं की अकीदत और एहतराम करते हैं, वो खुदा से बड़ी बरकत और फजल पाते हैं। अजीज भाई और बहनों, इसलिए आए हम आज माँओं के इस आलमी दिन के मौका पर एक बार फिर उनको सलाम पेश करते हैं, उन्हें सल्यूट करते हैं। उन्हें सलाम और सल्यूट, सारी खिदमत, सारे प्यार, सारी मोहब्बत और बेशुमार कुर्बानियों के लिए। माँ का लफ्ज़ आए तो कुर्बानी का लफ्ज़ जो है वो लाजमी आता है। आपके और जाने बगैर, आपके और मेरे जाने बगैर वो हमारी ज़िंदगी के लिए बेशुमार कुर्बानियाँ देती हैं। आज मेरी खुदा से यही दुआ है कि खुदा हमें अच्छे रास्तों पर चलना सिखाए, हकीकी रास्ते पर, हक पर, सच्चाई पर, खुदा के पीछे और अपनी माँओं के साथ लगन, मोहब्बत, प्यार और उनकी दुआओं के वसीले से ज़िंदगी में कामयाब होना सिखाए। मसीह खुदावंद के वसीले से आमीन। अजीज़ भाई और बहनों, आए हम सब अपने ईमान का इकरार करें। रसूलों का अकीदा, मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर जो आसमान और ज़मीन का खालिक है, और यीशु मसीह पर जो इसका इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है। वो रूहुल कुद्स की कुदरत से पेट में पड़ा, कवारी मरियम से पैदा हुआ। उसने पैंतुस पिलातुस के अहद में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया, बरज़ख में उतरा, तीसरे रोज़ मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा कादिर मुतलक बाप के दाहिने हाथ बैठा है, वहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुद्स पर, पाक कैथोलिक कलीसिया, मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की मुआफ़ी, जिस्म के जूठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। अजीज़ भाई और बहनों, आए हम सब अपनी मुनाजात, दुआएं ख़ानदानी और जमायती दुआएं, अर्ज़ मिन्नतें कादिर मुतलक और रहीम खुदा के हुज़ूर पेश करें। दुआ मांगते हैं आलमगीर कलीसिया के लिए कि मेहरबान खुदा सारी कलीसिया को अच्छे कलाम के वसीले से, अच्छे रहबरों के वसीले से
आगे बढ़ने का, अच्छी सिमतों में जाने का और एक दिन खुदा की बादशाही में दाखिल होने का फजल अता करे। अजीज़ो दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। दुआ भी करना चाहता हूँ आज माओं के आलमी दिन के मौका पर तमाम माओं के लिए कि जो खुदा के साथ को क्रिएटर बनती हैं। मेहरबान खुदा तमाम माओं को जो खुदा के पास चली गई हैं अब्दी आराम अता करे। जो माए हयात हैं उन्हें ज़िंदगी के भरपूरी नेक दुआएं और तमन्नाएं उनके ख़ानदानों की पूरी करे और उनके घरानों को बरकत अता करे। अजीज़ो दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। दुआ भी करते हैं तमाम मरहूमीन के लिए और बिलखसूस बाबू सादिक जोसेफ की रूह के लिए कि मेहरबान खुदा तो हमारे दादाजी को नूर के आला ऐवानों में जगह अता कर। अजीज़ो दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। दुआ भी करना चाहता हूँ कोरोना वायरस के जल्द मुकम्मल ख़ात्मे के लिए कि ऐ खुदा तेरे रहम और तेरे प्यार से, तेरी शफ़क़त से, तेरी रहमत से कोरोना वायरस पूरी दुनिया से ख़त्म हो और हम इंसान अपनी ज़िंदगियों को दोबारा से बहाल कर सकें। असीसो दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। हम दुआ भी करते हैं तमाम अजीज़ों के लिए, बहनों और भाइयों के लिए जो घरों में, अस्पतालों में बीमार हैं, जो कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं। मेहरबान खुदा उन पर अपना ज़ख्मी हाथ बढ़ाए, उन्हें मुकम्मल तौर पर शिफा अता करे। असीसो दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। दुआ भी करना चाहता हूँ आप सब के लिए, आपके घरानों के लिए जो इस इबादत में शामिल हुए हैं। जिस ईमान, अकीदे और भरोसे के साथ आप इन दिनों में इबादतों में शमूलियत करते हैं, खुदा आपके इसी ईमान को बड़ी बरकत अता करे। आपके ख़ानदानों को हमेशा हर बीमारी से, वबा से महफूज रखे और हमेशा आपके घरानों को सलामती अता करे। असीसो दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। असीसो आए हम खामोशी में अपनी ज़ाती इनफरादी दुआएं, ख़ानदानी दुआएं खुदा के हुज़ूर पेश करें। ऐ खुदा हमारी पनाह, ताकत और तमाम शफ़क़त के सरचश्मे, जो दुआएं हमने ईमान के साथ मांगी हैं उन तमाम दुआओं को सुन और कबूल कर और बख्श दे। इन दुआओं का असर हमारी ज़िंदगियों तक पहुँचे, मसीह खुदावंद के वसीले से आमीन। अज़ीज़ों आए हम इबादत के दूसरे हिस्से में शामिल हों। अमाल के कौनम का हम तुझे मुबारक कहते हैं, क्योंकि तूने अपनी फ्यासी से हमें ये रोटी बख्शी है जो हम तेरी नज़र करते हैं। ज़मीन और हमारे हाथों की मेहनत का ये फल हमारे लिए रूहानी ज़िंदगी की रोटी बने। हमेशा से हमेशा तक खुदा मुबारक हो। आमीन। अमाल के कौनम का हम तुझे मुबारक कहते हैं, क्योंकि तूने अपनी फ्यासी से हमें ये मैं बख्शी है जो हम तेरी नज़र करते हैं। ताक और हमारे हाथों की मेहनत का ये फल हमारे लिए रूहानी ज़िंदगी का प्याला बने। हमेशा से हमेशा तक खुदा मुबारक हो। आमीन।
عزیز بھائی اور بہنوں، دعا کریں کہ ہماری یہ قربانی خدا قادر مطلق باپ کے حضور مقبول ہو۔ خداوند اس قربانی کو آپ کے ہاتھوں سے اپنے نام کی بڑائی کے لیے ہمارے بلکہ اپنی ساری کلیسیا کے فائدے کے لیے منظور فرمائے، آمین۔ ہم دعا مانگیں۔ اے خداوند ہمارے خدا، تو آج کی اس قربانی کی پاک عبادت کے ذریعے ہمیں اپنی واحد اور اعلیٰ الہی ذات میں شریک کر لیتا ہے۔ عنایت کر کہ ہم تیری سچائی کو جانتے ہوئے لائق چال چلن کے ذریعے اسے اپنائیں اور مسیح خداوند کے ساتھ چلتے رہیں۔ ہم یہ دعا مانگتے ہیں مسیح خداوند کے وسیلے سے، آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہم خدا کی طرف دھیان لگائیں، ہم دھیان لگاتے ہیں۔ ہم خداوند اپنے خدا کا شکر ادا کریں، یہ واجب اور درست ہے۔ یہ واقعی واجب و نہایت مناسب ہے قدوس باپ کہ ہم ہر وقت اور ہر جگہ لیکن خاص کر ان دنوں میں تیری ستائش کریں، جب مسیح ہمارا فسح قربان ہوا، اسی کے ذریعے نور کے فرزند ہمیشہ کی زندگی کی طرف بڑھتے ہیں اور اہل ایمان کی خاطر آسمانی بادشاہت کی بارگاہیں کھلتی ہیں۔ اس کے مرنے سے ہماری موت موت نہیں رہی اور اس کے جھوٹنے میں ہم سب کی زندگی بحال کی گئی ہے۔ اس لیے ہم پاشکا کی خوشیوں سے معمور ہو کر پوری دنیا میں ہر جگہ عید مناتے ہوئے فرشتوں اور مقدسوں کے لشکر کی جماعت سمیت یہ کہتے ہوئے پہم تیری حمد و ثنا کرتے ہیں، قدوس 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 خداوند لشکروں کے خدا، آسمان اور زمین تیرے جلال سے معمور ہیں، عالم بالا پر ہوشانہ۔ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، عالم بالا پر ہوشانہ۔ اے مہربان باپ، تو واقعی ہی قدوس ہے، تو پاک ہے اور ہر ایک پاک چیز تجھی سے آتی ہے۔ ہماری اور اپنے بچوں کی دعائیں قبول کر، پاک روح کو بھیج، تاکہ یہ نذرانے، یہ روٹی اور یہ میں پاک اور متبرک ہوں اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کا پاک بدن اور پاک خون بنے۔ اس نے دکھ اٹھانے کے لیے تیار ہو کر اپنے آخری کھانے کے موقع پر روٹی لی، اس نے شکر کیا، روٹی توڑی اور یہ کہہ کر اپنے شاگردوں کو دی کہ تم سب اس میں سے لو اور کھاؤ، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جائے گا۔ اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ اسی طرح اس نے کھانے کے بعد مے کا پیالہ بھی لیا، اس نے دوبارہ شکر کیا اور یہ کہہ کر پیالہ اپنے شاگردوں کو دیا کہ تم سب اس میں سے لو اور پیو، نئے اور ابدی عہد میں یہ میرے خون کا پیالہ ہے جو تمہارے بلکہ بہت سے لوگوں کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جائے گا، میری یاد میں یہی کیا کرو۔ اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ عزیز بھائی اور بہنوں، آئے ہم اپنے ایمان کا اقرار کریں، ہمارے ایمان کا بید۔ اے خداوند، ہم تیری موت کا اعلان کرتے ہیں، ہم تیری قیامت کا اقرار کرتے ہیں کہ جب تک کہ تو نہ آئے۔ پس اے باپ،
ہم تیرے بیٹے کے مرنے اور جی اٹھنے کو یاد کرتے ہیں۔ ہم زندگی کی یہ روٹی اور نجات کا یہ پیالہ تیرے آگے پیش کرتے ہیں۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ تیرے سامنے حاضر ہو کر تیری عبادت کرے۔ ہم عاجزی کے ساتھ التجا کرتے ہیں، بخش دے کہ ہم مسیح کا پاک بدن اور پاک خون لے کر روح القدس کی تاثیر سے آپس میں ایک بنے۔ اے خدا، اپنی کلیسیا کو یاد کر اور ساتھ ہی ہمارے روحانی باپ فرانسس، ہمارے بشپ یوحان بونی اور اپنے سب خادموں کو یاد کر۔ تیری کلیسیا تمام دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اسے کامل محبت عطا فرما۔ اپنے بندے بابا صادق جوزف اور اپنی بندیوں ارشاد کیشور اور ایلس پر نظر کر، جنہیں تو نے اس دنیا سے اپنے پاس بلا لیا۔ بخش دے کہ جس طرح وہ موت میں تیرے بیٹے کے ساتھ تھے، اسی طرح جی اٹھنے میں بھی اس کے ساتھ رہیں۔ نیز تمام مرحوموں کو یاد کر اور ان کو اپنی روشنی میں قبول فرما۔ ہم تجھ سے منت کرتے ہیں، ہم سب پر رحم کر، تاکہ ہم خدا کی مبارک ماں کا واری مریم، ولی یوسف اس کا نہایت پاک شوہر، مبارک رسولوں اور ان تمام مقدسوں کے ساتھ جو جہان میں تیری مرضی پوری کرتے رہے، ہمیشہ کی زندگی میں شریک ہوں، اور تیرے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے تیری حمد و ثنا کر سکیں۔ آمین۔ عزیز بھائی اور بہنوں، آئے ہم سب مل کر یہ دعا پڑھیں گے۔ اسی کے ذریعے، اسی کے ساتھ اور اسی میں تجھ قادر مطلق خدا باپ کو روح القدس کی وحدانیت میں کامل عزت اور تعظیم شان ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ تک۔ آمین۔ عزیز بھائی اور بہنوں، آئے ہم سب اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر، اپنے خاندانوں کے ساتھ مل کر، ان کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں شامل ہوں۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے، زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرضداروں کو بخشتے ہیں، تو ہمارے قرض ہمیں بخش اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے، بلکہ برائی سے بچا۔ آمین۔ آئے ہم پوری دنیا میں صلح سلامتی اور اتحاد کے لیے دعا مانگیں۔ اے خداوند یسوع مسیح، تو نے اپنے رسولوں سے کہا کہ میں تمہارے پاس سلامتی چھوڑے جاتا ہوں، میں اپنی سلامتی تمہیں دیتا ہوں۔ ہمارے گناہوں پر نہیں بلکہ اپنی کلیسیا کے ایمان پر نظر کر، اور اسے وہ سلامتی اور اتحاد بخش جو تیری پاک مرضی کے مطابق ہے۔ آمین۔ اور ہمارے زندہ خداوند یسوع مسیح کی سلامتی ہر وقت آپ سب کے ساتھ ہو۔ آمین۔ عزیز بھائی اور بہنوں، آئے ہم سب ایک دوسرے کی اپنے گھرانوں میں، اپنے خاندانوں میں، جہاں کہیں پر بھی ہم ہیں، خدا کی سلامتی چاہیں۔ خداوند کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو۔ خدا کی سلامتی آپ کے ساتھ بھی ہو۔ اے خدا کے برے، تو جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، ہم پر رحم کر۔ اے خدا کے برے، تو جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، ہم پر رحم کر۔ اے خدا کے برے، تو جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، ہمیں سلامتی عنایت کر۔ عزیز بھائی اور بہنوں، یہ ہے خدا کا برہ جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے۔ مبارک ہیں ہم سب جو اس برے کی ضیافت میں بلائے گئے ہیں۔ اے خداوند، میں اس لائق نہیں
کہ تو میرے ہاں آئے، لیکن تو صرف کہہ ہی دے تو میری روح شفا پائے گی۔ مسیح خداوند کا پاک بدن اور پاک خون ہمیں ہمیشہ کی زندگی کے لیے محفوظ رکھے، آمین۔ عزیز بھائی اور بہنوں، یہ وقت خدا کے ساتھ گزارنے کا وقت ہے۔ ہم خدا کے ساتھ روحانی طور پر ایک ہو سکتے ہیں، اس لیے آئیں چند لمحات ہم خاموشی میں دعا مانگیں۔ سر نوں جھکائے اس ول، دل دی کرو صفائی۔ سر نوں جھکائے اس ول، دل دی کرو صفائی۔ جس خون دے نو ساڈی روح دی غذا بنائی۔ جس خون دے نو ساڈی روح دی غذا بنائی۔ یسو موجود ہر دم وچ یوخرس دے ہے۔ یسو موجود ہر دم وچ یوخرس دے ہے۔ التار تے او رہندا، ڈیرا سدا جمائی۔ التار تے او رہندا، ڈیرا سدا جمائی۔ سر نوں جھکائے اس ول، دل دی کرو صفائی۔ سندا ضرور عرضاں، التار تے ہمیں
शाह। सुनदा जरूर अर्ज़ा अलतार ते हमेशा, नाले रूहानु देंदा रहंदा सदा गज़ाई। नाले रूहानु देंदा रहंदा सदा गज़ाई। सिर नू झुकाए उस वल दिल दी करो सफाई। जिस खून दे के साडा रूह दी गज़ा बनाई, रूह दी गज़ा बनाई, रूह दी गज़ा बनाई। अजीज भाई और बहनों, आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, मेहरबानी से अपने लोगों की मदद कर। तूने आसमान की बेशकीमत नेमतों से हमें मामूर किया। बख्श दे कि हम पुरानी ज़िंदगी छोड़कर नई ज़िंदगी इख्तियार कर लें। हम दुआ मांगते हैं अपनी माँओं के लिए, उनकी ज़िंदगियों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। मेहरबान खुदा, हमारी माँओं को जो हयात हैं हमेशा सलामत रख। जो तुझ में अब्दी नींद सो गई हैं उनकी औलाद के साथ हो। उन्हें मेहरबान खुदा ये फ़ज़ल अता कर कि वो अपनी ज़िंदगियों से अपनी माँओं को हमेशा ज़िंदा रखें, अपने किरदार से, अपनी शख्सियत से हमेशा अपनी माँओं की ज़िंदगियों को और मेहरबान खुदा उनके किरदारों को इस दुनिया में ज़िंदा जावेद रखें। ऐ कदूस खुदा, हमारे भाइयों बहनों के साथ हो जो आज माँओं के आलम दिन के मौका पर अपनी माँओं को याद करते हैं, उनको खराज तहसीन पेश करते हैं, ईमानी तौर पर अपनी माँओं के साथ मुंसलिक हैं, जुड़े हुए हैं। उनकी तमाम नेक ख्वाहिशात को, दुआओं को, तमन्नाओं को सुन, कबूल कर और बख्श दे मेहरबान खुदा कि उनकी दुआएं तेरी पाक हजूरी में पहुँचें, तुझे पसंद आएँ और तू सुनकर उन्हें बरकत बख्शे। हम ये दुआ मांगते हैं मसीह खुदावंद के वसीले से, आमीन। अजीज़ भाई और बहनों, एक बार फिर तमाम माँओं को जो हमारे घरों में हैं, और मैं चाहूँगा कि सारे वालिदैन जितने भी बच्चे मुझे देख रहे हैं वो अपनी माँओं के साथ बैठे हैं, तो इतनी तालियां बजनी चाहिए कि मैं जहाँ पर हूँ बेल्जियम में, वहाँ तालियों की आवाज़ आनी चाहिए। नामुमकिन सा लग रहा है बट मुमकिन करना है। मैं इमेजिन करूँगा कि हाँ तालियाँ, हम ज़ोरदार तालियों के साथ अपनी माँओं को खराज तहसीन पेश करते हैं, ज़ोरदार तालियों के साथ, ज़ोरदार तालियों के साथ। और जब इबादत ख़त्म हो जाएगी तो 100 दफ़ा जफ्फा मार के भी मिलना है, 100 दफ़ा, ठीक है। अजीज़ भाई और बहनों, साथ ही साथ मैं शुक्रिया अदा भी करना चाहता हूँ आप सबका जिन्होंने आज की इस पाक इबादत में शमूलियत अख्तियार की। हर एक का जहाँ कहीं से भी आपने लाइव देखा, नहायत ममनून हूँ, शुक्रगुजार हूँ, दुआ गो हूँ। खुदा हमेशा आपके घरानों को सलामत रखे, खुशियों से मामूर करे और माँओं का जो सहारा है उनको हमेशा आपके घरानों पर कायम रखे। साथ ही साथ मैं शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ एक बार फिर आप तमाम का, जो किसी न किसी तरह कोरोना वायरस के इन दिनों में मेरी मदद कर रहे हैं। बिलखसूस शाहिद परवेज़ भाई को मैं ज़रूर मेंशन करना चाहता हूँ। वो बड़ी मदद कर रहे हैं गीतों को बनाने में, रोज़री के बेदों को उर्दू में लिखने में। उर्दू लिखना जो यूरोप में बैठकर कोई आसान काम नहीं, तो उन्होंने सॉफ्टवेयर्स कुछ पाकिस्तान से मंगवाए हैं, कुछ ऑनलाइन ख़रीदे हैं। मैं दिल की अथाह गहराइयों से आपका शुक्रगुजार हूँ। खुदा आपको, आपके घराने को बड़ी बरकत अता करे। साथ ही साथ शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ BTL TV का,
جو لمحہ بلمحہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، ہماری عبادات کو لائیو سٹریم کر کے بہت سارے لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ BTL TV، گیسپر بھائی، واجی سنبل، آپ سب کا، آپ کی ساری ٹیم کا بہت شکریہ۔ ساتھ ہی ساتھ اعلان بھی کرتا چلوں کہ یہ روزری کا مہینہ ہے، مئی کا مہینہ مقدسہ مریم کے نام سے منسوب ہے، اس لیے ہم شام 5 بجے یورپین ٹائم، جو 5 بجے روزری کی عبادت اسکائپ کے ذریعے کرتے ہیں۔ میرے ساتھ کچھ لوگ آلریڈی عبادت کرتے ہیں، ہم 1 مئی سے یہ عبادت کر رہے ہیں، اور بھی لوگ جو اسکائپ کے ذریعے سینٹ فرانسس آف اسیسی اردو چرچ انٹورپن، اس کے حوالے سے جو نام فیس بک پہ ہے یہی نام اسکائپ پر بھی ہے، آپ اس میں 5 بجے جوائن کر کے روزری کی پاک عبادت میں بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ آخر میں اگلے اتوار کا منتظر ہوں کہ اگلے اتوار ہم سب پھر اکٹھے ہوں گے، اسی طرح مل کر عبادت کریں گے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو، اور قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کی برکت آپ سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب پر نازل ہوتی رہے، آمین۔ عبادت ہو چکی، خداوند کی سلامتی میں رہیں، خدا کا شکر ہو۔ ہم آخری گیت گا کر ہی جائیں گے، زبور 72۔ رہے گا نام سدا تیکر مسیدہ، رہے گا جب تلک سورج رہے گا، رہے گا جب تلک سورج رہے گا۔ تھے اس تو برکتاں سب لوگ پاون، تھے اس تو برکتاں سب لوگ پاون، دیکھو ماں اوس دیاں دن باد گاون، دیکھو ماں اوس دیاں دن باد گاون، جو اسرائیلیاں دارا خدا ہے، جو اسرائیلیاں دارا خدا ہے، عجائب کام کردہ دھن سدا ہے، عجائب کام کردہ دھن سدا ہے، رہے گا نا سدا تیکر مسیدہ۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں، آمین۔ Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.